اس دن حمزہ پہلی بار مسجد کی پہلی صف میں کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ کل تک وہ ہر اذان پر کہتا تھا ابھی وقت ہے، آج وہ صرف ایک دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ کاش ایک اذان اور مل جائے۔ مگر بعض دعائیں وقت گزرنے کے بعد قبول نہیں ہوتیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک کامیاب انسان جس کے پاس دولت، عزت اور ہر آسائش تھی، صرف ایک اذان کے لیے تڑپنے لگا؟ آئیے سنتے ہیں آخری اذان۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ شہر کی مصروف ترین سڑکوں پر اب بھی روشنیوں کا راج تھا۔ مہنگی گاڑی سے اترتا ہوا حمزہ اپنے نئے دفتر کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ صرف 32 سال کی عمر میں اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں، اپنا کاروبار، اپنا گھر، عزت، پیسہ اور شہر کے کامیاب لوگوں میں ایک نام۔ مگر ایک چیز تھی جو اس کی زندگی میں ہمیشہ بعد میں رہتی تھی، نماز۔ وہ برا انسان نہیں تھا، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا تھا، ملازمین کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، یتیم خانے میں چندہ بھی دیتا تھا، لیکن جب بھی مسجد سے اذان کی آواز آتی، وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر صرف ایک جملہ کہتا، ابھی ایک میٹنگ ہے بعد میں پڑھ لوں گا، یا بس یہ کام ختم ہونے دو، یا اللہ نیت دیکھتا ہے وقت ملے گا تو پڑھ لوں گا۔ یہ جملہ اس کی عادت بن چکا تھا۔ ایک شام وہ دفتر سے واپس آ رہا تھا کہ مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہوئی۔ اس وقت اس کے فون پر ایک اہم کال آ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مسجد کی طرف دیکھا، پھر فون کان سے لگا لیا، نماز پھر رہ گئی۔ گھر پہنچا تو اس کی والدہ قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے محبت سے پوچھا، بیٹا نماز پڑھ لی؟ حمزہ نے نظریں چرا لیں۔ امی آج بہت مصروف تھا۔ والدہ نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا بولی، بیٹا دنیا کے سارے کام دوبارہ مل سکتے ہیں، لیکن ایک گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ حمزہ نے مسکرا کر بات بدل دی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک بوڑھے شخص رہتے تھے، حاجی عبدالکریم۔ سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر، مگر اذان ہوتے ہی سب سے پہلے مسجد پہنچنے والوں میں شامل۔ حمزہ اکثر انہیں دیکھ کر کہتا، حاجی صاحب آپ اپنی عمر دیکھیں، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ حاجی صاحب مسکرا دیتے۔ ایک دن انہوں نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کی آخری اذان کون سی ہوگی۔ حمزہ ہنس پڑا، حاجی صاحب ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے۔ حاجی صاحب نے بھی مسکرا کر جواب دیا، موت عمر نہیں دیکھتی بیٹا، صرف اللہ کا حکم دیکھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کی طرف چل دیے۔ حمزہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر موبائل نکالا اور ایک نئی میٹنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چند دن بعد ایک ایسی صبح آنے والی ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ فجر کی اذان ابھی ختم ہوئی تھی۔ حمزہ کی آنکھ موبائل کی رنگ ٹون سے کھلی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف پڑوسی کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، حمزہ بیٹا فوراً باہر آؤ۔ حمزہ بغیر کچھ بولے گھر سے باہر نکل آیا۔ گلی میں ایمبولینس کھڑی تھی، چند لوگ خاموش کھڑے تھے، اور مسجد کے امام صاحب آہستہ آہستہ ایک اسٹریچر کے ساتھ چل رہے تھے۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ہوا؟ پڑوسی نے نم آنکھوں سے صرف ایک جملہ کہا، حاجی عبدالکریم صاحب رات عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے تھے، فجر سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حمزہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کل شام ہی تو ان سے بات ہوئی تھی، کل ہی تو وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے، کسی کو نہیں معلوم اس کی زندگی کی آخری اذان کون سی ہوگی۔ یہ جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ جنازے کے بعد امام صاحب مختصر سی نصیحت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، عبدالکریم صاحب کوئی مشہور عالم نہیں تھے، نہ بہت بڑے تاجر، نہ کسی اخبار کی سرخی بنے، لیکن ایک نعمت ان کے پاس ضرور تھی، وہ جب تک چل سکتے تھے اذان کا جواب دیتے تھے۔ پھر امام صاحب خاموش ہوئے اور بولے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کل ہے، مگر اللہ نے کسی انسان کو کل کی ضمانت نہیں دی۔ حمزہ نے بے اختیار اپنا سر جھکا لیا۔ اس رات برسوں بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ پورا شہر خاموش تھا۔ اچانک دور کسی مسجد سے عشاء کی اذان کی ریکارڈنگ سنائی دی، جو شاید کسی بچے نے موبائل پر چلائی تھی۔ حمزہ کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی۔ اس نے خود سے سوال کیا، اگر آج میری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلی بار وہ اپنے ہی سوال سے ڈر گیا۔ اگلی صبح دفتر میں ایک بہت بڑی میٹنگ تھی، کروڑوں روپے کا معاہدہ طے ہونا تھا۔ اسی دوران ظہر کی اذان شروع ہو گئی۔ حمزہ نے گھڑی دیکھی، پھر میٹنگ روم، پھر مسجد کی طرف کھڑکی سے نظر ڈالی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اٹھ جاؤ، مگر دماغ نے کہا صرف آدھا گھنٹہ، اور وہ کرسی سے نہ اٹھا۔ میٹنگ ختم ہوئی، وہ باہر نکلا۔ مسجد کا دروازہ بند ہو رہا تھا، نماز ختم ہو چکی تھی۔ امام صاحب دروازہ بند کرتے ہوئے مسکرا کر بولے، بیٹا کچھ چیزیں انسان چاہے بھی تو واپس نہیں لا سکتا، ان میں ایک گزرا ہوا وقت بھی ہے۔ یہ جملہ سیدھا حمزہ کے دل میں اتر گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا وہ ہر روز صرف نماز نہیں چھوڑ رہا تھا، بلکہ اپنی زندگی کے وہ لمحے کھو رہا تھا جو شاید کبھی واپس نہیں آئیں گے۔
اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ 2 دن بعد حمزہ اپنی گاڑی میں شہر سے باہر ایک فیکٹری کی طرف جا رہا تھا۔ یہ معاہدہ اس کے کاروبار کا سب سے بڑا معاہدہ تھا۔ اگر آج یہ ڈیل ہو جاتی تو اس کی کمپنی چند ہی مہینوں میں دگنی ہو سکتی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز بارش شروع ہو گئی۔ حمزہ نے رفتار کم کر دی۔ اسی دوران سڑک کے کنارے لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ ایک موٹر سائیکل بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ ایک نوجوان زخمی حالت میں سڑک پر پڑا تھا۔ کچھ لوگ صرف ویڈیوز بنا رہے تھے، کچھ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کوئی آگے بڑھ کر اسے ہسپتال لے جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حمزہ نے بریک لگائی۔ وہ چند لمحے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں 2 آوازیں لڑ رہی تھیں، اگر رکے تو میٹنگ چھوٹ جائے گی، اور دوسری آواز، اگر نہ رکے تو شاید ایک جان چلی جائے۔ اسے اچانک حاجی عبدالکریم کی بات یاد آئی، بیٹا زندگی کا کوئی یقین نہیں۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، لوگوں سے کہا ویڈیو بعد میں بنا لینا، پہلے اسے اٹھاؤ۔ وہ خود زخمی نوجوان کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی پہنچی۔ جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کو زندہ دیکھا، وہ حمزہ کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ بیٹا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے۔ لوگ کہتے رہے ایمبولینس آ جائے گی، مگر تم نے انتظار نہیں کیا۔ حمزہ نے فوراً انہیں اٹھایا۔ امی ایسا نہ کریں۔ بوڑھی عورت نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہا، بیٹا اللہ تمہیں کبھی اپنے رحمت سے دور نہ کرے۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ کا دل کانپ گیا۔ اسے معلوم نہیں کیوں، لیکن اسے اپنی ماں یاد آ گئی، اور حاجی عبدالکریم بھی۔ اسی وقت مسجد سے عصر کی اذان کی آواز آئی۔ ہسپتال کے احاطے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ حمزہ نے پہلی بار اپنی مرضی سے موبائل فون بند کیا، گھڑی اتاری اور آہستہ آہستہ وضو خانے کی طرف چل پڑا۔ وضو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے یاد آنے لگا کتنی اذانیں وہ یہ کہہ کر چھوڑتا رہا تھا، ابھی وقت ہے۔ امام صاحب نے نماز شروع کی۔ حمزہ پہلی صف میں کھڑا تھا۔ تکبیر کہی اور برسوں بعد اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ کسی سے کچھ مانگ نہیں رہا تھا، صرف اپنے رب سے کہہ رہا تھا، یا اللہ میں بہت دیر سے آیا ہوں، لیکن خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا۔ نماز ختم ہوئی۔ وہ کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ اس کے دل پر جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ گھر واپس پہنچتے ہی اسے ایک ایسی خبر ملنے والی تھی جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ حمزہ ابھی ہاسپٹل سے گھر پہنچا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر امی لکھا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھائی، مگر دوسری طرف امی نہیں تھیں۔ پڑوس کی خالہ کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، حمزہ جلدی گھر آؤ، تمہاری امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ حمزہ کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا۔ وہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ ایمبولینس دروازے پر کھڑی تھی۔ ڈاکٹر امی کو اندر لے جا رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا۔ چند گھنٹے ایسے گزرے جیسے کئی سال گزر گئے ہوں۔ آخرکار ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ حمزہ نے پہلی بار سجدہ شکر ادا کیا۔ اسے احساس ہوا اللہ نے اسے ایک اور موقع دیا ہے۔ چند دن بعد امی گھر واپس آ گئیں۔ اس شام مغرب کی اذان ہوئی۔ حمزہ خاموشی سے اٹھا۔ اس نے وضو کیا، دروازے تک پہنچا تو امی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا۔ وہ مڑا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج تمہیں مسجد جاتے دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری برسوں کی دعا قبول ہو گئی۔ حمزہ کچھ نہ بول سکا۔ اس نے جھک کر اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب لوگ ایک نئی بات محسوس کرنے لگے تھے۔ پہلے جو شخص ہر اذان پر کہتا تھا ابھی وقت ہے، اب وہ اذان سے پہلے ہی مسجد پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے مسکرا کر پوچھا، حمزہ آخر ایسا کیا بدل گیا؟ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے جان لیا ہے کہ انسان کے پاس بہت سے کل ہو سکتے ہیں، لیکن اگلی اذان کی کوئی ضمانت نہیں۔ چند مہینے بعد رمضان کی پہلی تراویح تھی۔ نماز ختم ہوئی تو حمزہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظر دروازے کی طرف گئی۔ وہیں ایک نوجوان موبائل پر مصروف کھڑا تھا، اذان کے باوجود مسجد میں داخل نہیں ہو رہا تھا۔ حمزہ اس کے پاس گیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، بھائی ابھی دوست کا فون ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ جملہ سن کر حمزہ چند لمحے خاموش رہا، کیونکہ کبھی یہی الفاظ وہ خود کہا کرتا تھا۔ اس نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بھائی میں بھی یہی کیا کرتا تھا، بعد میں پڑھ لوں گا۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا زندگی میں ہر کام کا بعد ہوتا ہے مگر موت کا نہیں۔ نوجوان نے خاموشی سے فون بند کیا۔ دونوں ایک ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ سالوں گزر گئے۔ جب بھی فجر کی اذان بلند ہوتی، حمزہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ جاتا۔ وہ جانتا تھا ہر نئی اذان اللہ کی طرف سے ایک نئی مہلت ہے، اور ہر مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آج اذان سنائی دے تو اسے صرف آواز نہ سمجھیں، شاید یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اپنی طرف بلانے کا ایک اور موقع ہو۔
اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اگلی اذان کا انتظار نہ کریں، شاید یہی وہ لمحہ ہو جو اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہو۔ آج ہی اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری اذان کون سی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ایسی ہی ایمان افروز، سبق آموز اور دلوں کو بدل دینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔